بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 170 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور شان نزول اور تعارف کی تفصیل پڑھیں گے۔ سورۃ المنافقون مدنیۃ 11 آیۃ۔ سورہ منافقون مدنی صورت ہے اور اس کی 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق لوگ اذا جاءک المنافقون، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ المنافقون کو سورہ منافقون اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر منافقین کا نفاق بیان ہوا ہے، ان کی جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ منافقون ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں وہ سورہ جمعہ پڑھنے کا معمول تھا اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنے کا معمول تھا، اور علماء نے ان دو صورتوں کو جمعے کی نماز میں پڑھنا مسنون قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس صورت کے اندر جو مضامین ہے وہ منافقین کی شرارتوں کے بارے میں ہے، ان کی حرکتوں کا بیان ہے، اور منافقین کی جو بے ایمانی ہے اور بات کر کے اس سے مکر جانا اور اس طرح جھوٹی قسمیں کھانا، اس کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ پہلی آیت سے واضح ہے، وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو ہے یہ اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، دل سے یہ کافر تھے۔ جہاد کے مواقع پر بھی یہ جو ہے وہ حاضر تو ہوتے تھے، لیکن مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں بھی اپنی حرکتیں جاری رکھتے تھے۔ اسی طرح نمازوں میں بھی یہ شریک ہوتے ہیں، لیکن برے دل سے شریک ہوتے ہیں۔ اوپر سے یہ ایمان لائے ہیں، اندر سے یہ ایمان نہیں لائے، ناگوار باتوں سے بھی باز نہیں آتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف لے گئے، یعنی وہ غزوہ بنی مستلق جو ہے اس کا واقعہ احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس کے پس منظر میں جو ہے وہ یہ والی صورت نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا پانی کے کسی معاملے پر۔ یہ دونوں حضرات آپس میں جھگڑا ہو گیا ان کا، اور ایک دوسرے کو دھکے شکے دیے، تو جو ہے وہ اس پر جو انصاری صحابی تھے انہوں نے انصار کو مدد کے لیے بلایا، اور جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے مہاجرین کو پکارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن لی اور فرمایا کہ یہ جاہلیت کی دہائی ہے، مسلمان ہونے کے بعد گروہ بندی یہ عصبیت کے کام ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت والی عصبیت ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ تو مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصاری کو جو ہے وہ دھکا دیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبودار چیز ہے، جاہلیت کی دہائی جو ہے یہ بدبودار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے مہاجرین اور انصار کے جھگڑے والی بات سن لی، تو اس نے کہا کہ اس کو موقع مل گیا، مہاجرین انصار کو مارنے لگے ہیں، یہ بات اس کے لیے کافی تھی۔
اس نے کہا یہ بات ہے کہ مہاجرین انصار کو مارنے لگے ہیں، یہ لوگ تو باہر سے آئے ہیں، ہم نے انہیں کھلایا، انہیں پلایا، اتنے یہ جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو ہم نے ان کو کھلایا پلایا یہ اب ہمیں ہی جو ہے وہ مارنے لگے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جس کا کھائے اسی پر غرائے۔ اب ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی قسم کا ان کے اوپر خرچ نہ کرو تاکہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں۔ جب ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو یہ خود ہی جو ہے وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا جس کا اگلی آیات میں بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ جو ہے وہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ عزت والا اس نے اپنے آپ کو کہا، اپنی طرف اشارہ کیا، کیونکہ انصاری پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے، اور ذلت والا نعوذ باللہ اس نے جو ہے وہ مہاجرین کو کہا جو مکہ مکرمہ سے آ کر مدینہ میں جو ہے وہ آباد ہوئے تھے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ارقم اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے مروی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نقل کر دی، یعنی جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو عبداللہ جو ہے وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھانا شروع کر دی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ عبداللہ کے جو دوسرے ساتھی تھے، یعنی جو دوسرے منافقین تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھا لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرما دی۔ اس پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے بڑی شرمندگی ہوئی اور ندامت ہوئی، اور میری طبیعت جو ہے بوجھل ہو گئی، اور اس تکلیف اور ندامت کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے میں کئی دن تک گھر سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلا، میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہاں سے لے کر لیخرجن الاعز منها الاذل جو آگے آ رہا ہے، یہاں تک یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، یعنی زید بن ارقم فرماتے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق فرما دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مواقع پر جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو کہاں پا سکتے تھے؟ جو بات انہوں نے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی تھی کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کا سر اڑا دوں، تو یہاں بھی انہوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو، اگر ایسا کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن ابی، جو ان کا عبداللہ بن ابی، یعنی کہ جو ان کے بیٹے تھے ان کا نام بھی چونکہ عبداللہ ہی تھا، وہ سچے مسلمان تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی جس کو نقل کیا ہے کہ یہ ہے کہ یہ غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ ہے، لیکن علماء کرام نے بھی اسی دوسری روایت کو ہی ترجیح دی ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کا ہی یہ واقعہ ہے۔ لہٰذا جو سنن ترمذی کی روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ علماء نے اس کو مرجوح قرار دیا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ترمذی کی روایت ہے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، ان کے بیٹے جو تھے حضرت عبداللہ بن عبداللہ، یہ جو ہیں وہ سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے جب عبداللہ بن ابی کی یہ بات سنی کہ عزت دار ذلت والے کو نکال دے گا، تو اس نے باپ سے کہا کہ تم مدینہ واپس نہیں جا سکو گے جب تک تم یہ اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں۔ چنانچہ جب اس نے یہ اقرار کر لیا تو پھر اس کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دی۔ لہٰذا جو ہے وہ سچے مسلمان تھے، ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بیان فرمایا کہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو یہ بات معلوم ہے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی گواہی اور جو قسمیں کھا رہے ہیں اس میں یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسمیں اور ان کی گواہیاں جھوٹی ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے اس انداز سے گواہی دینا اور قسم کھانا کہ وہ آپ کو دل سے اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس میں وہ جھوٹے ہیں، اور وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ یعنی آدمی قسم جو کھاتا ہے وہ تو اس لیے کھاتا ہے کہ سننے والے کو یہ بتائے کہ میرا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں ہے۔ چونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، رسالت کے قائل نہیں تھے، اس لیے ان کی یہ جو قسمیں کھانے والی جو عادت ہے اور گواہی دینا اور اپنے دعوے کو کہ ہم دل کی گہرائی سے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یہ جھوٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جھوٹا ہی قسمیں زیادہ کھاتا ہے، سچے آدمی کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بہت کم کبھی کسی جگہ کوئی قسم کھانی پڑ جائے۔ جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہی اپنی زبان اور دل کی موافقت ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جو گواہی دے رہے ہیں، جو قسمیں کھا رہے ہیں، یہ زبانی ہے، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو صورت ہے سورۃ المنافقون، یہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کچھ بکواسات کی تھیں، ان کے جو ہے ان بکواسات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، کیونکہ وہ خود مکر گیا تھا، جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب آپ کے جو ہے وہ غیر موجودگی میں آپ کے پیٹھ پیچھے جو ہے یہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ ان کی یہ گواہی جو ہے یہ جھوٹی ہے، تو لہٰذا یہ منافقین لوگ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور پستیوں میں گریں گے، ان کا جو ہے وہ دردناک عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ آگے چل کر مزید جو ہے وہ ان کی اخلاقی برائیوں کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائی ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اذا جاءک المنافقون قالوا بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مصنف نے اس کی تفسیر فرما دی کہ اپنی زبانوں سے جو کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، اس کے برخلاف کہتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ گواہی وہ دل سے نہیں دے رہے، ان کی زبان پر جو کچھ ہے دل میں وہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور وہ یہ بھی جانتا ہے، یعلم یشہد، یعلم کے معنی میں ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ منافقین جو ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ فیما ازمروہ مخالفا لما قالوہ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ یہ لوگ اس بات میں جھوٹے ہیں، یعنی کہ جو یہ اپنے قول کے برخلاف دل میں چھپائے ہوئے ہیں، اس بات میں یہ جھوٹے ہیں، یعنی جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی دینے میں یہ جھوٹے ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، وہ کون سا غزوہ تھا جس میں واقعہ پیش آیا اور سورہ منافقون کے نزول کا سبب بنا؟ یعنی صرف اس غزوے کا نام بتانا ہے جس غزوے میں وہ انصاری صحابی اور مہاجر صحابی کے جھگڑے کا واقعہ پیش آیا، اور پھر منافقین نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسلام سے، مسلمانوں سے عناد اور دشمنی ظاہر کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ یہ جو آیات ہیں سورت کی وہ نازل ہوئی ہیں، تو وہ غزوہ کون سا تھا صرف آپ نے اس غزوے کا نام بتانا ہے۔
نمبر 2 دوسرا سوال ہے منافقین کا سردار کون تھا جس نے انصار اور مہاجرین کو لڑانے کی کوشش کی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔